अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में जिस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे उस पर जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, मुझे ना बड़े आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं कि जी डिप्रेशन है, डिप्रेशन से निकलने के लिए कुछ तरीके बताएं। तो आज ना मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो इस सवाल से शेयर करते हैं। वैसे तो मैं डिप्रेशन के बारे में काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज की वीडियो में ना थोड़ा सा चेंज इस तरह से होगा कि मैं आपको बताऊं, जब मौसम चेंज होता है ना, मुझे ऐसा लगता है तो थोड़ा सा डिप्रेशन ना खुद ही आना शुरू हो जाता है। जब हम सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो आपको ना एक अपने इर्द गिर्द माहौल में भी ना थोड़ा सा डिप्रेशन नज़र आता है। कभी नोटिस कीजिएगा कि सर्दियाँ जो होती हैं ना, उसमें स्पेशली जब शाम होना शुरू होती है ना, तो इंसान को ऐसा लगता है कि बस सुस्ती आ रही है, डिप्रेशन है। तो इस तरह के मसाइल होते हैं। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों से 7 ऐसी चीज़ें मैं शेयर करूंगी जो आप लोगों ने बदलनी है, सो दैट आप डिप्रेशन से निकल सकें। आपको अगर सुस्ती फील हो रही है, आप उस सुस्ती से निकल सकें, एंग्जाइटी से निकल सकें और आप फ्रेश हो सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ना जो आपको डिप्रेशन में फील होती है वो क्या है जनाब, के रोने का दिल करता है। मेरी एक फ्रेंड है और उसका मुझे अक्सर यही मैसेज आता है कि जी मैं रो रही हूँ, मेरा रोने का दिल कर रहा है, मैं बड़ी डिप्रेशन में हूँ। तो मैं कहती हूँ, जब आपको लगे ना कि आप डिप्रेशन की वजह से आपका रोने को दिल कर रहा है, और इसमें ये होता है कि वजह कोई नहीं होती, बस इंसान का ऐसे ही दिल करता है कि वो रोना शुरू हो जाए। सो जब आपका रोने का दिल करे डिप्रेशन की वजह से, आप इसमें एक छोटा सा काम कर सकते हैं। रोने के बजाय ना आप प्रेफर करेंगे आप सो जाएं, सोने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप सो के उठते हैं ना, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, ये एक फैक्ट है। तो सोने की कोशिश करें, एक अच्छी प्रॉपर भरपूर नींद लें, और उसके बाद आप देखिएगा जब आप उठेंगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड से निकल जाती हैं और आप काफ़ी फ्रेश फील करते हैं। और सर्दी के मौसम में ना स्पेशली क्या होता है कि नींद आती है, शाम जैसे होना शुरू होती है ना, तो नींद भी आना शुरू हो जाती है। सोने की कोशिश करें डिप्रेशन के टाइम पे, ताकि आप फ्रेश हो जाएं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखें, एक और बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम होता है डिप्रेशन में कि लोगों का ना बहुत ज़्यादा खाने को दिल करता है। बाज़ लोगों को आपने सुना होगा ना कि जी मुझे टेंशन हो रही है तो मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा है। अच्छा, इसमें अब लोग क्या करते हैं, एक बड़ी मिस्टेक क्या कर जाते हैं कि एक तो डिप्रेशन है, खाने को दिल कर रहा है, सेकेंडली फास्ट फूड खाना शुरू हो जाते हैं, बाहर से कुछ मंगा लिया, खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली। अच्छा, ये आपकी सेहत के लिए भी नुकसान है। देखें, ज़हनी तौर पे तो आपकी सेहत उस वक्त शटर हुई भी है क्योंकि आप डिप्रेशन में, लेकिन जब आप फास्ट फूड साथ और बाज़ार की चीज़ें अला बला खाना शुरू करेंगे ना, तो फिर वो आपको जिस्मानी तौर पे भी मसाइल पैदा करेगा। अच्छा, इस सूरत हाल में बेहतरीन ऑप्शन पता है क्या होता है? आप उठ के ना खुद कुछ बनाना शुरू कर दें। जो चीज़ आपको पसंद है ना बनाना, वो बनाएं। आपको बेकिंग पसंद है, आप बेकिंग करना शुरू कर दें। आपको कुकिंग में कोई चीज़ पसंद है, आप एक डिश है स्पेसिफिक कोई, और आप काफ़ी अर्से से सोच रहे हैं कि बना लें, लेकिन आप नहीं बना पा रही और आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो ये बेस्ट टाइम है वो काम करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जहन ना उस तरफ लग जाएगा और आपके लिए बड़ी आसानी होगी। जब आपको डिप्रेशन के दौरान कुछ खाने का दिल करे, बहुत ज़्यादा खाने का दिल करे, तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप खुद पकाना शुरू कर दें। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ बताऊँ, आपने अक्सर ना ये सुना होगा लोगों से, मेरे साथ भी होता है कि जी मेरा ना पका के खाने को दिल नहीं करता। ये एक बेस्ट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि डिप्रेशन में आप ओवर ईटिंग करते हैं, आप एक्स्ट्रा खा लेते हैं, जो आप जितनी आपकी नॉर्मल डाइट है आप उससे ज़्यादा ले लेते हैं। जब आप खुद पकाएंगे ना, तो लाम वाला आपका उतना ज़्यादा खाने को दिल भी नहीं करेगा, तो आप प्रॉपर क्वांटिटी में थोड़ा खाएंगे, लेकिन वो आपने घर पे बनाया हुआ होगा, एक तो साफ़ सुथरा होगा, और सेकेंडली इसमें ओवर ईटिंग वाला प्रॉब्लम भी बीच में से निकल जाएगा। ये वाला काम करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ऐसा किया तो आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, डिप्रेशन और परेशानी की ना एक बहुत बड़ी वजह वो लोग होते हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, या लोगों की कहीं भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें खामखा डिप्रेशन में मुब्तला कर देती हैं। तो इसके लिए ना आपको एक चीज़ बताऊं, और अच्छा, इसमें ना जो लोग होते हैं ना हमारे बहुत करीबी होते हैं, हमारे कोई करीबी रिश्ते हो सकते हैं, करीबी अजीज़ हो सकते हैं, हमारे कोई बहुत अच्छे बज़ाहिर बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। एक गलती यहाँ पर, एक हम मिस्टेक जो है ना वो ये भी कर जाते हैं कि जब हमें कोई परेशानी होती है ना, हम वो अपने किसी दोस्त के, ऐसे दोस्त का शेयर कर जाते हैं जो ऑलरेडी डिप्रेस हो और वो हमें मज़ीद डिप्रेशन में डाल दे। अच्छा, अब इसके लिए बेहतर ये है कि ऐसी सिचुएशन में ना ऐसे किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से कंसल्ट करने से बेहतर है आप किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जो बहुत पॉजिटिव हो। किसी बहुत पॉजिटिव माइंडेड इंसान से बात कीजिए अगर आप शेयर भी करना चाह रहे हैं। बेस्ट तो कोई काउंसलर अगर आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। आपके सॉरी पेरेंट्स हैं, आप उनसे बात करके आपको लगता है कि आप बिल्कुल हल्का फुल्का फील करते हैं, वहाँ बात कर लीजिए। और पॉजिटिव इंसान के साथ,
کسی نیگیٹو انسان سے بات کریں گے، آپ کا مسئلہ حل کرنے کے بجائے وہ آپ کے مسئلے کو اتنا بڑا بنا کے پیش کر دے گا کہ آپ کی چھوٹی سی چیز بھی ہوگی، شاید آپ کو ڈپریشن کم ہو، وہ آپ کو مزید ڈپریشن میں ڈال دے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ اپنے مسائل کا ذکر کریں نا، وہ آپ کو آگے سے جناب ایسے ایسے مسائل بتائیں گے اپنے کہ آپ جو ہے نا کہیں گے یہ ساری دنیا ہی پریشان ہے، اس دنیا میں ہر بندہ مسئلے میں ہے، میں بھی مسائل میں ہوں، میرے مسائل بھی نہیں حل ہو سکتے، اس کے مسائل بھی نہیں حل ہو سکتے، ایکس وائی زی کے بھی نہیں حل ہو سکتے۔ سو آپ مزید ڈپریشن میں چل جاتے ہیں، اس لیے کسی پازیٹیو انسان سے بات کیجیے۔ اچھا جی، نیکسٹ بہت بڑا ریزن ڈپریشن کا ہے اوور تھنکنگ، بہت زیادہ سوچنا، حد سے آگے جا کے سوچنا۔ اچھا، انسان کے نا پریشانیوں کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا اپنے دماغ پہ اتنا بوجھ ڈال لیتے ہیں چیزوں کا، ہم بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں تک سوچتے ہیں جہاں تک سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اوور تھنکرز ہو جاتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کرنے سے خدا را پرہیز کریں۔ اوور تھنکنگ ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈپریشن کی۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اتنا آگے سوچ لیتے ہیں۔ دیکھیں، مستقبل کے بارے میں سوچنا، پلان کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اوور تھنکنگ کرنا بڑی غلط چیز ہے۔ اور اوور تھنکنگ کی ایک بڑی وجہ آپ کا فارغ اور بیکار بیٹھنا ہے۔ جب آپ فارغ ہوں گے نا، آپ کا دماغ کسی کام میں نہیں لگا ہوگا تو وہ صرف سوچے گا، اور وہ سوچیں پھر اس کو ایسی آئیں گی کہ آپ یقین کریں، انسان بیٹھا بیٹھا نا بالکل صحت مند بیٹھا ہوگا، وہ بیٹھا یہ سوچ لے گا کہ شاید میں نے اگلے 10 منٹ میں مر جانا ہے۔ مطلب اوور تھنکنگ انسان کو یہاں تک لے کے جا سکتی ہے۔ سو اوور تھنکنگ سے پرہیز کریں۔ جب آپ کو یہ فیل ہونا کہ میں اب اوور تھنکنگ کر رہا ہوں، اوور تھنکنگ کر رہی ہوں، میں حد سے زیادہ سوچ رہی ہوں، تو اپنے دماغ کو کسی کام میں لگائیں۔ بیسٹ آپشن اس میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کا ذکر کیجئے۔ آپ یقین کریں، اللہ کا ذکر کرنے سے نا آپ کی اوور تھنکنگ، آپ کا ڈپریشن آپ کو غائب ہوتا ہوا محسوس ہوگا۔ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ 2 چیزیں اپنی زندگی میں نا لازمی کر لیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے نا، مثبت تبدیلی لانی ہے، اپنی زندگی میں سکون چاہیے، خوشیاں چاہیے، ڈپریشن سے نکلنا ہے، 2 چیزیں لازمی، اور میں یہ بات بلا تعداد بار بتا چکی ہوں۔ استغفار، سورہ بقرہ، یہ 2 چیزیں لازمی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں مسائل ایسے حل ہوں گے، ایسی جگہ سے راستے بنیں گے، ڈپریشن، پریشانیاں، انگزائٹی، سستی سب ختم ہو جائے گی۔ یہ 2 چیزیں وہ ہیں جو میری زندگی کو نا بالکل الحمدللہ بہت حد تک ٹریک پہ لے آئی ہیں۔ میں بہت حد تک ان چیزوں کے بارے میں نے کام کرنا شروع کر دی، ان پہ میں زمانوں سے کام کرنا چاہ رہی تھی، جو چیزیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہ رہی تھی، یہ خود بخود میری زندگی سے وہ چیزیں نکلتی چلی گئی ہیں الحمدللہ۔ سو ان 2 چیزوں کو لازمی اپنی لائف میں انکلوڈ کیجئے، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے فٹافٹ تبدیلیاں آتی ہیں۔ چلتے ہیں جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ دیکھیں، ڈپریشن میں نا ایک اور غلطی جو ہم کر جاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے، ہم لوگوں کو کال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے فون اٹھایا جناب، اور ہم نے اس سے بات کی، اس سے بات کی، 2 بندوں کو بتایا، 3، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقین کریں، اگر آپ کو یہ والی عادت ہے نا کہ ڈپریشن میں آپ لوگوں کو کال کر کے بتا رہے ہیں کہ جی مجھے یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میں پریشان ہوں، ایک دفعہ کوئی آپ کی بات سنے گا، 2 دفعہ سنے گا، تیسری دفعہ وہ کہے گا اس کو عادت ہے۔ اور لوگ اس حد تک بھی گریز نہیں کرتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں اگر آپ کسی پریشانی میں ہے نا، آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، وہ زمانہ چل رہا ہے کہ آپ تو اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے شاید شیئر کر رہے ہیں، یا اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی مجھے اچھا مشورہ دے دے، شاید میری پریشانی کم ہو جائے۔ لوگ الٹا کہتے ہیں کہ یہ نا یہ باتیں بتا کے ہمدردی لینے کی کوشش کر رہا ہے، سمپتھیز گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سو اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ہر ایک کو کال کر کے، فون کر کے مت بتائیں۔ بس ایک دفعہ بتا دیا، اگر کسی نے سمجھنا ہے تو وہ آپ کو سمجھ لے گا، دوسری دفعہ آپ سے خود پوچھ لے گا۔ ادروائز خود سے مت لوگوں کو بتائیں اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے ڈپریشن سے نکلنے کی کوشش کیجئے۔ لوگوں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو ایک سولوشن دیتی ہوں۔ جب اس طرح کا آپ کا کوئی پرابلم ہو نا، آپ کا دل کرے کسی کو کال کر کے میں بتا دوں، اس کو بھی بتا دوں، اس کو بھی بتا دوں، اس سے بہتر ہے آپ نا جو آپ کی پسندیدہ کوئی ہابی ہے نا، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں۔ گارڈننگ بیسٹ ہے، پودے لگائیں۔ جب انسان پودوں کو بڑھتا دیکھتا ہے نا، یقین کریں یہ وہ خوشی ہوتی ہے جو وہ اپنے بچوں کو بڑھتا دیکھتا ہے، تب اسے خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ سو ایسا کوئی کام کریں جو آپ کی ہابی ہو، جو آپ کو بڑے عرصے سے پسند ہے، آپ کو پسند تھا، آپ کی زندگی میں اتنے کام تھے، آپ نے چھوڑ دیا اس کو، آپ نہیں کر سکے، اب اس کو کرنا شروع کر دیں، اب اس کو پلان کرنا شروع کر دیں۔ یقین کریں آپ ڈپریشن سے نکل جائیں گے۔ اور گارڈننگ تو، پودے لگانا، پودوں کو دیکھنا، یہ تو ایسا کام ہے جو ڈپریشن کو ایسے ایسے چٹکیوں میں ختم کرتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں نا جو نیچر ہوتی ہے نا، نیچر سے اپنے آپ کو جتنا قریب کریں گے اتنا زیادہ سکون میں رہیں گے۔ ہماری غلطیاں کیا، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو نیچر سے دور کر لیا، ہم قدرت سے دور ہو گئے، ہم قدرتی چیزوں سے دور ہو گئے۔ اچھا، اس میں بات بہرحال اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ایڈ کر دوں۔ ہمارے ایک سوری، آج گلا تھوڑا سا ایشو کر رہا ہے بار بار۔
ہمارے نا ایک فیملی ڈاکٹر ہی سمجھیں، بہت اچھے کنسلٹنٹ ہیں، تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں، اور ہمارے اکثر بڑوں کو ہوتا ہے نا کہ بس اسی کے پاس ہی جانا ہے، اس ڈاکٹر کے پاس، بس ہم نے اور کسی کے پاس جانا، تو ہمارے بڑے سارے تقریباً انہیں کے پاس ہی جاتے ہیں۔ وہ کھانے کی بات جب ہوتی ہے نا کہ جی ڈائٹ میں کیا لیں، یا وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جو چیزیں مٹی سے نکلی ہیں نا، آپ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہم مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں، ہمارے لیے چیزیں بھی سوٹیبل وہی ہیں جو مٹی سے بنی ہوئی ہیں۔ پروسیسڈ فوڈ نہیں کھانا بہت غلط چیز ہے، خراب چیز، مطلب نقصان دہ انتہائی۔ وہ کہتے ہیں مٹی سے نکلی ہوئی چیز کھائیں اور اب آپ دیکھیں آپ صحت مند رہیں گے۔ مٹی سے نکلی ہوئی کیا ہے جناب؟ سبزیاں، دالیں، گندم، چاول، سب مٹی سے ہیں۔ آپ مٹی کے انسان ہیں، میں مٹی کا انسان ہوں، ہم نے مٹی میں چلے جانا ہے۔ مٹی سے بنی ہوئی نکلی ہوئی چیزیں کھائیں، یقین کریں آپ کی زندگی میں صحت تندرستی تو آئے گی۔ سو اسی لیے نیچر کے قریب ہوں، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نیچرل چیزوں کی طرف آئیں، نیچر کے قریب ہوں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسے سکون آتا ہے۔ اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں ڈپریشن کی نا ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے بلیم گیم۔ ہم کیا کرتے ہیں، زندگی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، پریشانی ہوگی، کوئی غلطی ہوگی، ہم دوسروں پہ بلیم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ذمہ داری نہیں لیتے۔ دیکھیں اپنی ہر اچھی بری بات کی، ہر اچھی بری چیز کی، ہر اپنے فیصلے کی ذمہ داری لینا سیکھیے کہ میں نے یہ کیا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زندگی میں ڈپریشن کی وجہ یہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی چیزوں کی ذمہ داریاں، اپنی غلطیوں کی ذمہ داریاں لوگوں پہ، دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا وہ دوسروں پہ ڈال تو لیتے ہیں ذمہ داری، لیکن پھر اس کے بعد ان کو سولوشن ہی کوئی نظر آتا، پھر وہ حل کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ جی بس یہ تو اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ انسان اس دنیا میں اگر نہ چاہے نا اپنے ساتھ برا کرنا، تو کوئی اس ساتھ برا نہیں کر سکتا، یہ بات مان لیجئے۔ کیونکہ اگر آپ نے ذمہ داری قبول کر لی نا اپنی پہلی غلطی کی، تو پھر آپ غلطیاں کم کریں گے۔ غلطی تو انسان کرے گا، خطا کا پتلا ہے، لیکن وہ غلطی کم کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ یہ میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے میرے ساتھ مسائل ہوتے ہیں۔ سو ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کے بلیم دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ دوسروں کے اوپر بلیم مت ڈالیں، ذمہ داریاں لیں، اپنی اچھی بری ہر بات کی ذمہ داری خود لیں۔ چلتے ہیں جی لاسٹ پوائنٹ کی طرف، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے نا ایک بڑی آسان سی چیز بتا دوں، کمپلینس کرنا چھوڑ دیں۔ ہر بات پہ نا کمپلین کرنا، ایسے ہو گیا میرے ساتھ، ویسے ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس سے نکلنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو گروم کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کر دیں، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کر لیں۔ دیکھیں جب آپ اپنے آپ پہ کام کریں گے نا، اس کا مطلب ہوگا اب آپ کو اپنے آپ سے محبت ہوگی ہے، اور انسان نے سب سے پہلے خود سے محبت کرنی ہے، تو تبھی وہ دنیا میں باقی کام کر سکتا ہے۔ ایک اپنے رب سے محبت کیجئے، اپنے آپ سے محبت کیجئے، یقین کریں آپ کے کام سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم لوگوں نے غلطی یہ کی ہوئی ہے کہ ہم سب کو پرائورٹی دے دیتے ہیں، صرف اپنے آپ کو نہیں دیتے۔ اپنے آپ کو پرائورٹی دینا سیکھیے، اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کیجئے، اپنے آپ کو گروم کرنے کی کوشش کیجئے۔ خود کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کو ٹائم چاہیے جتنا، وہ ٹائم لیجئے، اپنے آپ کو ٹائم دینے کے لیے، اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے آپ کو اس وقت کی ضرورت ہے، وہ ٹائم لیجئے اپنا۔ سارا دن سب کے کام کرتی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ دن میں آپ کو 1 گھنٹہ اپنے لیے چاہیے تو وہ نکالیں، کسی بھی طرح نکالیں، کہیں سے ٹائم کٹ کیجئے کسی کام کا، لیکن اپنے لیے ٹائم نکال لیں، خود کو گروم کیجئے۔ کچھ نیا کرنا چاہ رہی ہیں اپنے آپ میں تبدیلی لانے کے لیے، کر لیجئے۔ بال خراب ہوتے ہیں ڈائی کرانے سے، لیکن آج کل بڑے پروڈکٹس آئے ہیں مارکیٹ میں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈائی کرانے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی نظر آئے گی، آپ کو خوشی محسوس ہوگی، ڈائی کرا لیں جا کے۔ اس کے بعد جو پروڈکٹس مارکیٹ میں مل رہی ہیں نا کلرڈ بالوں کے لیے کہ جس سے بال خراب نہیں ہوں گے، وہ استعمال کر لیں، ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر چیز کا اس وقت آپ کو جو ہے نا سولوشن مل جائے گا مارکیٹ میں جا کے۔ سو اپنے پہ خرچہ کرنا شروع کر لیں، سب سے ضروری بات۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچاتی رہتی ہیں، خواتین میں بڑی عادت ہوتی ہے نا، بچاتی رہتی ہیں، اپنے پہ نہیں خرچہ کر رہی ہوتی ہیں، اپنے پہ خرچہ کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں پھر کیسے آپ ڈپریشن سے نکلتی ہیں۔ جو چیز پسند آتی ہے اسے لینے کی کوشش کر لیجئے، محنت کر لیں تھوڑی سی، لیکن اس کو لے لیں، اپنی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کیجئے۔ جو چھوٹی موٹی خواہشات ہیں، بہت بڑی بڑی نہیں میں کہہ رہی ہوں، آپ نے پیسے ضائع نہیں کرنا، یا یہ نہیں ہے میری ویڈیو سے آپ ہسبینڈ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں آج کے، جی آپ ہی نے کہا تھا تو بس مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے ابھی 2 مہینے لے کے آنا، ایسا نہیں ہے۔ اپنی چادر میں رہتے ہوئے جتنے پاؤں پھیلا سکتی ہیں ضرور پھیلائیں، اس میں پاؤں سکیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پہ نیا تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں نے انسٹنٹ حلیم بھی بنا لیا، آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔